السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا اور ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ صافات کی آیت نمبر 75 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کی کلاس میں جن موضوعات پر آیتیں آنے والی ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے حالات ہماری نظروں میں ہے کہ مکہ کے اندر کس طریقے سے صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید اور صحیح عقیدے کی دعوت دے رہے تھے اور ایک اللہ کی معرفت کرا رہے تھے، اللہ رب العزت سے جوڑ رہے تھے۔ وہاں پر دو گروپ ہو گئے، ایک وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بات پہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لایا، اور دوسرا وہ جنہوں نے انکار کیا۔ تو ایمان لایا ان کے لیے بھی اب عبرتیں اور نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے بھی عبرتیں اور نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں، انبیاؤں کے واقعات کو بتا کر کے۔ تو آج نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا، ان ذلیل القدر پیغمبروں کا واقعہ کہ ان کی بات ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے کیسے کامیاب اور کامران کیا، اور ان کی بات نہ ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے تہ و بالا کر دیا، ان کی کیا دعوتی سرگرمیاں تھیں، اور کس طریقے سے اللہ رب العزت کے ہر حکم کو انہوں نے پورا کیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں برگزیدہ بندوں میں شامل فرمایا، نیکوکاروں میں شامل فرمایا۔ آیت نمبر 75، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یقیناً نوح نے ہمیں پکارا، نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو پکارا۔ اس تعلق سے سورہ قمر آیت نمبر 10 کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بے شک میں بے بس ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے لے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ رب العزت کی طرف، دین کی طرف، توحید کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا کہ نوح نے 950 سال اللہ رب دن اور رات اللہ رب العزت کی طرف بلایا۔ مخلص بندوں میں جو شامل ہوئے، یعنی جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، مسلم ہوئے، وہ صرف 80 لوگ تھے۔ ان کی بہت زیادہ جب مخالفت ہونے لگی نوح علیہ السلام کی، تو نوح علیہ السلام آخر تھک کر کے اللہ رب العزت سے انہوں نے عرضی پیش کی یا دعا کی، اور اپنے قوم کے مقابلے میں اللہ رب العزت سے مدد طلب کی، جو ہم نے دیکھا سورہ قمر آیت نمبر 10 کے اندر۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بے شک میں بے بس ہوں، اب تو ہی ان سے میری مدد فرما۔ یہ مکہ والے بھی سن رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ عبرت اور نصیحت کی بات ہے کہ اگر ہم نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تو اللہ رب العزت کا کس طرح سے غضب آتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت دعاؤں کو کس طریقے سے سنتا ہے۔ دیکھیں تو ہم کیا ہی خوب جواب دینے والے ہیں، یعنی ہم کیا ہی خوب جواب دینے والے ہیں، دعا کے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بہت بڑی پریشانی سے نجات دی۔ اللہ رب العزت نے جب نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے کہا نوح اب ایک کشتی بناؤ، اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیے۔ جب کشتی
اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، یعنی کافی بڑی، اور یہ پہلی کشتی تھی جو دنیا کے اندر بنائی گئی۔ جب یہ بن کر کے تیار ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اب عذاب کا حکم شروع کیا، اور زمین سے اور آسمان سے بارش کا نزول ہونا شروع ہو گیا، اور اس قدر بارش کہ شہر، گھر اور شہر نہیں، دیش نہیں، پوری کی پوری دنیا اس کے اندر ڈوبنا شروع ہو گئی، اور پوری زمین اس پانی کے اندر، پوری پرتھوی اس پانی کے اندر ڈوب گئی۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے اور ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بہت بڑی پریشانی سے نجات دی۔ یہ پریشانی کیا تھی؟ یہ مشرکین کی، اور جو انکار کرنے والے ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں، ان کے شرک، ان کے بدعت اور ان کی نافرمانیوں سے اللہ رب العزت نے، ایسے گندے لوگوں سے اللہ رب العزت نے انہیں نجات دی، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھنے والوں میں بنا دیا۔ اب جب یہ لوگ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، ان کے اہل اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے، اور پچھلی کلاسوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کشتی کیسی تھی، تو جب اس کے اندر یہ لوگ سوار ہو گئے، اور وہ مخلوق جن کو اللہ رب العزت نے زندہ رکھنا تھا، ان کے بھی جوڑے نوح علیہ السلام نے اس کے اندر رکھ لیے، نیچے میں، اور بیچ میں انسان کو رکھ لیا، اور سب سے اوپر میں پرندوں کو۔ اور جب یہ کشتی چلنا شروع ہوئی تو وہ کیسی موجیں ہوں گی، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح وہ موجیں تھیں، جس میں یہ کشتی چل رہی تھی، اور بڑے بڑے لنگر اس کے اندر لگے ہوئے تھے پتھروں کے، کہ یہ اس کے بیلنس کو، مطلب کشتی کے بیلنس کو، ناؤ کے بیلنس کو بچا کر کے رکھیں۔ اور ایسی بڑی بڑی موجوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کشتی کو پار لگایا، اور یہ لوگ بچ گئے، اور جو لوگ بچ گئے وہی آج کی دنیا ہے، وہی آج کی دنیا کے لوگ ہیں، اور وہی آج کی دنیا کے جانور ہیں، اور وہی آج کی دنیا کے پرندے ہیں، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والوں میں بنا دیا۔ تو جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، جیسے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 154 میں تفسیر الطبری کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہی باقی رہی تھی، مطلب نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی جو لوگ تھے وہ اس کشتی میں تھے، یا دوسرے بھی تھے، لیکن باقی جو نسل چلی وہ نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی چلی، اور اسی میں سے لوگ بچ گئے تھے۔ آیت نمبر 78، اور ہم نے اس کا ذکر پیچھے آنے والوں میں باقی رہے گا، یعنی نوح علیہ السلام کے اس عظیم ذکر کو اللہ رب العزت نے باقی رکھا، اور باقی رہنے والوں میں یہ ذکر باقی رہے گا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اور ان کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے سرخرو کیا، اور جو نہیں ماننے والے تھے ان کو کس طریقے سے عذاب کے اندر ڈبا کر کے مار ڈالا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ عذاب میں ختم ہو جانا، مر جانا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایسی موت کہ جو ڈوب کر کے مرنے والی ہو، آدمی بچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ڈبا کر کے اللہ رب العزت نے یہ پوری دنیا کو اور پورے نافرمان لوگوں کو ختم کر دیا۔ جب ان کے اوپر حجت پوری ہو گئی، اور حجت بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی، 950 سال نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی معرفت کرائی، پہچان لینے کے بعد، جان لینے کے بعد بھی ان لوگوں نے ہٹ درمی کی، انکار کیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے بعد بھی مکہ والے اور یہودی اور نصرانی اچھی طریقے سے جانتے تھے، جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اے نبی مکرم، یہ آپ کو نہیں، یہ ہمیں جھٹلاتے ہیں، یعنی ہمارے کلام کو جھٹلاتے ہیں، اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کہ یہ اے محمد، یہ آپ کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ اچھے سے جانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم بھی خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم آپ کی نافرمانی کریں، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری سے روگردانی کریں، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری سے منہ موڑیں، تو پھر ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو ایسے پیچھے کی قوموں کے اندر جس کی تاریخ جس بات کی گواہ ہے، وہی انجام ہمارا بھی ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا بنائے، جبکہ ہم نے پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو جان لیا کہ وہی خالق کائنات ہے، وہی دنیا کا بنانے اور چلانے والا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، اور ہم نے اس کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا، یعنی ان کا ذکر خیر باقی رہے گا، اور ان کا بھی ذکر جنہوں نے نافرمانی کی تھی کہ اللہ رب العزت نے انہیں کس بری طریقے سے تباہ اور برباد کیا۔ اور پھر آگے کی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ مکہ والوں کا بھی یہی حشر ہوا کہ جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، اللہ رب العزت نے ان کے ذکر خیر کو اس بلندی کے ساتھ رکھا کہ اپنے کلام میں ان کی گارنٹی نازل فرما دی، رضی اللہ عنہ و رضوان۔ اور جنہوں نے انکار کیا جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر اور دوسرے مقامات کے اندر، کیسا ان کے نام و نشان کو اللہ رب العزت نے مٹا کر رکھ دی۔ یہ کیوں ہوا؟ آیت نمبر 79، وَسَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ،
اور نوح پر تمام جہانوں میں سلامتی ہو۔ اللہ رب العزت نے آپ پر سلامتی نازل کیا، سلام علی نوح، کہ سلامتی ہو نوح پر عالمین سارے عالموں میں۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح اجر دیا کرتے ہیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ، محسنین کو صلہ دیا کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو جس طریقے سے اجر دیا گیا، ان کا اعزاز اور اکرام کو اللہ رب العزت نے باقی رکھا، انہیں انعامات پوری دنیا کے نافرمانوں کو ختم کر کے اور پوری دنیا ان کے قبضے میں کر دی، ان کے ہاتھ میں دے دی، تو یہ انعامات اگر ہم اللہ رب العزت سے چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر بھی اللہ رب العزت کی سلامتی ہو جائے، اللہ رب العزت کی نگاہ کرم ہو جائے، تو ہمارے اندر بھی یہی صفت کو لانا ہوگا جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نوح کو کیوں اتنا قبول کر لیا گیا، یا ان کے ساتھ میں جو لوگ بیٹھے تھے انہیں کیوں قبول کر لیا گیا، کیونکہ صرف نوح نہیں تھے، نوح علیہ السلام کے ساتھ ایک ایمان والی ایک جماعت بھی تھی، تو ان جماعت کو، اس ایمان والوں کو کیوں قبول کر لیا، کیا خصوصیت، کیا صفت تھی ان کے اندر کہ پوری دنیا کو اللہ رب العزت نے ڈبا کر کے مار ڈالا لیکن انہیں بچا لیا اور انہیں سلام کیا۔ تو اِنَّا بے شک كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وہ محسن تھے، بلا شبہ ہم نیکوکار محسنون کے ساتھ یہی اجر دیا کرتے ہیں، انہیں اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو محسن کیا ہے، اس کی تعریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث جبرائیل کے اندر، کہ جب جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو یہ تصور کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان۔ اور عبادت صرف نماز نہیں ہوتی، عبادت ہر وہ کام جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بندہ کر رہا ہے، نیکی کو حاصل کرنے کی نیت سے کر رہا ہے، وہ عبادت ہے۔ اور عبادت ہماری اسی طرح ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی انداز میں، اسی خوبصورتی کے ساتھ، اسی صفائی کے ساتھ، اسی دل کے خلوص کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے کہ میرا رب یہ اس عمل کو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اور کسی کو دکھانا بھی نہیں ہے۔ جب رب نے دیکھ لیا، ساری کائنات کے خالق اور مالک نے دیکھ لیا، جو اجر دینے والا ہے، جو اس کا بدلہ عطا کرنے والا ہے، اور دنیا میں بغیر اللہ رب العزت کے اور کوئی کچھ دے بھی نہیں سکتا، نہ عزت دے سکتا ہے، نہ دولت دے سکتا ہے، نہ ذلت دے سکتا ہے، نہ بیماری دے سکتا ہے، نہ بیماری سے ٹھیک کر سکتا ہے، دنیا کی ہر چیز کا دینے والا جب اللہ رب العزت ہے، تو پھر محسن بننے میں کیا دقت ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر اس صفت کو پیدا فرما دے کہ ہم احسان کی، اور یہ ادھیاتم کا سب سے اونچا لیول ہے، یہ اسلام کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اسلام کے 3 درجے ہیں، ایک اسلام، ایمان اور احسان، کہ بندہ اسلام کی زندگی جینے لگے، پھر وہ ایمان کی زندگی جینے لگے، ایمان میں آ جائے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ ابھی یہ اسلام لائے ہیں، ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اور پھر اس کے بعد، ایمان کے بعد پھر وہ درجہ آتا ہے کہ بندہ ہر وقت اس کنڈیشن میں، اس حال میں رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگزامپل کے طور پر، ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، اس کا سامنے بھی نظر ہے، سائیڈ گلاس میں بھی وہ دیکھ رہا ہے، کچھ چیز کھا بھی رہا ہے، ٹیپ ریکارڈ چالو بھی کر رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے بازو والے سے، لیکن ایک نظر اس کی اسٹیئرنگ پہ ہوتی ہے، اسٹیئرنگ سے اس کی نظر، یعنی اس کا دل و دماغ ہٹتا نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کچھ کام کر رہے ہیں، دنیا کا بات کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، بازار کے اندر ہے، لین دین کر رہے ہیں، خریدی کر رہے ہیں، رشتہ داری کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ایک نظر یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنے آپ ہمارے عمل کے اندر خوبصورتی آ جائے گی، ہمارے اندر کے اندر اخلاص آ جائے گا۔ تو یہ محسنین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ محسن بندے تھے، پوری دنیا کو ڈبانے کے بعد انہیں بچا لیا گیا۔ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، یہ ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے یہ سارے کے سارے غرق کر کے، ڈبا کر کے، ان کو مار کر کے ختم کر دیا گیا، ان کے زندگی کے چراغ کو بجھا دیا گیا۔ آیت نمبر 83، یہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، جب بھی اللہ رب العزت ان کا ذکر کرتا ہے قرآن کے اندر، تو آپ دیکھیں ایک الگ انداز نظر آتا ہے۔ یہاں پہ جیسے اللہ فرماتا ہے، اور بے شک ابراہیم بھی اس نوح کی گھرانوں میں سے تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا بھی سجرہ، ظاہر سی بات ہے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام سے ہی جا کر کے، ابراہیم علیہ السلام کا سجرہ بھی نوح علیہ السلام سے جا کر کے ملتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 94 سے، جب وہ اپنے رب کے پاس پاک صاف دل لے کر کے آیا، اذ جاء ربہ
بقلب سلیم، پاک صاف دل لے کر کے اللہ کے پاس آیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ سے بھرا ہوا دل، یعنی توحید سے بھرا ہوا دل۔ صحیح دوسرا قول یہ بھی ملتا ہے کہ صحیح عقیدے سے، عقیدے والا دل یہ ہوتا ہے صاف دل، جو شرک سے پاک ہو، جو توحید کی، جو شرک کی آمیزش سے پاک ہو، اور جس کے اندر توحید ہو، یعنی اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کی محبت سب سے زیادہ، اللہ رب العزت کا ڈر سب سے زیادہ، یہ ایسا پاک صاف دل لے کر کے آیا۔ دوسرے اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو خالق کائنات خود ابراہیم علیہ السلام کے دل کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ میرے ابراہیم کا دل صاف تھا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت خود کسی کے دل کی گواہی دے دے، کسی کے عمل کی گواہی دے دے، اور دل ہی عمل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ہے، اگر وہ صحیح تو پورا جسم صحیح، پھر وہ دماغ کو بھی صحیح آرڈر کرے گا، ہاتھ پیر کو بھی صحیح آرڈر کرے گا، آنکھ کو بھی صحیح آرڈر کرے گا، زبان کو بھی صحیح آرڈر کرے گا۔ دل اگر صحیح ہے پھر آپ نے فرمایا کہ وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے، دل، اور اس دل کی کہ جس دل کے صحیح ہونے سے پورا جسم، پورے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں، اس دل کی صافائی کی گارنٹی خود اور اس کی تعریف خود خالق کائنات فرما رہا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں خلیل۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس انداز سے اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کا ذکر فرمایا۔ جب وہ اپنے رب کے پاس پاک صاف دل لے کر کے آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ اب جب دل پاک ہو جاتا ہے، دل کے اندر اللہ کی معرفت اور توحید آ جاتی ہے، شرک کی آمیزش سے پاک ہو جاتا ہے، تو پھر اس دل کے پاس اور کیا کام رہے گا کہ جس نے سب سے بڑے ساری کائنات کے خالق اور مالک کو جان لیا، تو پھر وہ اسی کام میں لگ جاتا ہے کہ لوگ بھی اسے جان لیں۔ ہمیں جیسے ہیرا اگر مل جائے تو کیا ہم اس کو چھپا پائیں گے؟ ہم اسے عزیز و اقارب کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتے کہ مجھے یہ مل گیا، مجھے یہ مل گیا۔ اور جس کو ساری کائنات کے خالق اور مالک کی معرفت حاصل ہو جائے، جو اللہ رب العزت کو جان لے، جو اس کی توحید کو جان لے، تو وہ اس توحید کو کیسے چھپا سکتا ہے؟ اور جیسے اور ایمان جب دل کے اندر آتا ہے، سب سے پہلا عمل یہی آتا ہے کہ وہ اس کی گواہی دینا شروع کر دیتا ہے، اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جنات حضرات نے جب قرآن کو سنا اور قرآن پر ایمان لایا، تو انہوں نے سب سے پہلا عمل یہی کیا کہ اپنی قوم میں جا کر کے اس کی دعوت دینا شروع کر دی کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ خیر و برکت کی طرف بلاتا ہے۔ اور پھر وہ پورا سورہ جن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، اور دعوت پہلے کس کو دی؟ اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا اذ قال لأبیہ، اور جب اس نے کہا اے میرے ابا جان، اور اپنی قوم سے کہا، مطلب پہلے باپ کو دعوت دی، اور جب والد کو دعوت دی اور انہوں نے انکار کیا اور دھمکیاں دی، اور پھر آخرکار انہیں گھر سے نکال دیا کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، نکل جا میرے گھر سے۔ پھر آپ جب گھر سے نکل گئے، اور کیا کیفیت ہوگی، کیا کیفیت تھی، اس آیت سے ہمیں اندازہ لگ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ابراہیم وہاں سے نکل رہے تھے تو کہا کہ اے ابا جان، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، میں اپنے رب سے مانگ کر کے کبھی مایوس نہیں۔ تو آپ کی محبت کا اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد سے کتنی محبت تھی کہ نکلتے ٹائم بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اور لیکن جب آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا انتقال کفر پر ہی ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی، اللہ رب العزت کی دشمنی پر ہی ہوا ہے، پھر آپ نے دعا کرنا بند کر دیا تھا۔ پھر آپ جب گھر سے نکال دیے گئے تو قوم میں گئے، اور قوم میں بھی کیا بات کی، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ غور کریں کتنا بھاری جملہ یہ۔ کسی مشرک سے اگر جا کے آپ پوچھیں اور یہ کہے کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، تم خالق کی عبادت کرتے ہو یا مخلوق کی؟ تم جس کی عبادت کرتے ہو یہ بتاؤ، کیا اس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ تمہارا کان، آنکھ اور دل اس نے بنایا ہے؟ کیا زمین و آسمان کو اس نے بنایا ہے؟ کیا ہوا اور پانی کو اس نے بنایا ہے؟ کیا بنایا ہے اس نے؟ بنایا نہیں ہے مطلب وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے۔ تو یہی ایک جملہ، اسی کو اگر کوئی سمجھ لے یا سمجھا دے تو توحید سمجھانے کے لیے بات کافی ہو جائے۔ پھر سے آئے دیکھیں، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، کیا جواب دے گا آدمی؟ آپ کسی مشرک سے پوچھیں کہ تو جس کے سامنے کھڑا ہے، کیا اس نے تجھے بنایا ہے؟ اس نے کیا بنایا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام دوسرا سوال کرتے ہیں، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر، یعنی وہ جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا، جس نے تمہیں وجود بخشا، جو تمہاری ضرورتوں کا پورا اور تمہاری حفاظت کا کرنے والا ہے، کیا تم اس اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟
جھوٹے گڑے ہوئے جھوٹے ہیں یا گڑے ہوئے ہیں، تم نے خود سے ان کے نام رکھ لیے ہو، تم نے خود سے ان کو بنا لیا ہے، تم نے خود سے ان کو تراش لیا ہے، اور تم اب ان کو چاہتے ہو، اس اللہ کو چھوڑ کر کے ان کے پیچھے تم لگے ہوئے، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا تم نے بنا لیا ہے۔ آیت نمبر 87، پھر رب العالمین کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ اب بتاؤ کہ رب العالمین کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہاری ضرورتوں کا پورا کرتا ہے، تو تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تمہیں بے شمار نعمت و نعمت سے نوازا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اس کا حق کسی اور کو دے رہے ہو؟ تم مر کر کے اسی کے پاس جاؤ گے، کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کیا تمہیں وہ چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تم سے باز پرس نہیں کرے گا؟ آیت نمبر 88، تب اس نے ایک نگاہ ستاروں پر ڈالی۔ یہ عرب کا ایک دستور تھا کہ جب کوئی غور و فکر کرتا تھا کسی چیز پر تو یہ کہتے تھے کہ یہ ستاروں کی طرف اس نے نظر ڈال دی ہے، مطلب غور و فکر کر رہا۔ یہ اس وقت کا واقعہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی، اور قوم کے سارے لوگ جب اس بات کو جاننے لگے کہ ابراہیم ہمارے معبود کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، یہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور انہیں تو تم نے پیدا کیا ہے، ان کے ناموں کو بھی تم ہی نے پیدا کیا، انہیں گڑا ہے تم نے، تو یہ ہمارے معبود کی حقیقت بتاتے ہیں۔ اب ایک میلے کا وقت آیا، اور میلے میں کیا ہوتا ہے، گاؤں کے لوگ سارے اکٹھا ہوتے ہیں، پہلے شرک کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ اپنے رسم و رواج کے مطابق اور کئی رسم و رواج کو یہ ایجاد دیتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو اس میلے میں جانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے کہ چلو تم بھی میلے میں چلنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر ڈالی، یعنی ستاروں کی طرف نظر ڈالی، اور یعنی غور و فکر کیا، پھر کہا بے شک میں تو بیمار ہوں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو شرک اور بدعت میں دیکھ کر کے، کفر اور نافرمانی میں دیکھ کر کے اپنے آپ کو بیمار تصور کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 157۔ اور ایک اور حدیث ملتی ہے جو امام بخاری نے 2 جگہ لے کر کے آئے ہیں، اور بھی دوسری کتابوں میں، مسلم وغیرہ میں بھی، اور بھی کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 باتوں کے سوا کبھی خلاف واقع بات نہیں کہی، خلاف واقع بات نہیں کہی۔ ان میں سے 2 باتیں تو اللہ تعالیٰ کے ذات پاک کے لیے تھی۔ پہلی آپ کی یہ بات کہ بے شک میں تو بیمار ہوں، اور دوسری یہ جو سورہ انبیاء آیت نمبر 63 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 63، بلکہ یہ ان سے اس بڑے بت سے کیوں نہیں کہتے، مطلب تم اس بڑے بت سے بات کر لو، یہ اس بڑے بت نے کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ انہوں نے حضرت سارہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، اور یہ بات جھوٹ نہیں تھی، یہ خلاف واقع بات تھی، اور یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے جو توریہ ہوتی ہے، جس کے 2 میننگ نکلتے ہیں۔ اگر ہم بہن کو بھی دیکھیں تو ہر آدم ذات جو ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، اور ان کی جان بچانے کے لیے یہ بات کہی گئی تھی، اس لیے خلاف واقع بات کہی گئی تھی، اس کا اطلاق جھوٹ پر نہیں ہوتا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 157۔ تو دیکھیں آپ، پھر کہا بے شک میں تو بیمار ہوں، چنانچہ، اور اس کی نسبت سے بھی مفسرین نے یہی کہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جب قوم تکذیب کرتی ہے، انکار کرتی ہے، اور کفر پر جمے رہتی ہے، شرک کرتی ہے، توحید کا انکار کرتی ہے، تو انبیاء علیہ السلام اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتے ہیں۔ پھر بے شک میں تو بیمار ہوں، چنانچہ یعنی آپ نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ اس شرک کی منڈی میں نہیں جا سکتا، تمہارے ساتھ اس رسم و رواج کے اندر میں شامل نہیں ہو سکتا، تمہاری اس خرافات کے اندر میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام یا مومن ان کے شرک اور ان کی بدعات اور ان کی خرافات کے اندر شامل نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہانہ کر کے اور وہاں سے منع کر دیا، یا آپ نے یہ خلاف بات کہہ کر کے اور منع کر دیا، چنانچہ وہ اس کے پیٹ پیچھے لوٹ گئے۔ پھر ان کو یہ مایوسی محسوس ہوئی کہ ابراہیم تو ہماری بات نہیں مان رہے، وہ تو ہمارے ساتھ وہاں پہ کھیل اور ناچ کی منڈی میں یا شرک کی منڈی میں نہیں جا رہے ہیں، تو وہ پلٹ گئے۔ آیت نمبر 91، پھر وہ ان کے معبودوں کے طرف متوجہ ہوا اور کہا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ قوم چلی گئی ہے، تو آپ نے دوسرا اسٹیپ لیا دعوت کا پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ صحیح طور پر محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی معرفت پیش کی جائے، اللہ کی پہچان یعنی توحید ربوبیت بتائی جائے،
پھر اس کے بعد توحید اسماء الحسنہ یعنی اللہ رب العزت کی معرفت اللہ رب العزت کے اچھے ناموں کے ساتھ کرائی جائے. پھر توحید عبادت کہ اب جب پیدا اس نے کیا ضرورت وہ پوری کرتا ہے، حفاظت وہ کرتا ہے، تدبیر وہ کرتا ہے، مالک وہ ہے، اللہ ہے، اور ہر صفات بھی اسی کی ہے. وہ رحمان ہے تو اس سے جیسا کوئی رحمان نہیں ہو سکتا. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ رزاق ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. اس کے جیسا کوئی سننے والا دعاؤں کو، اس کے جیسا کوئی مصیبت کا دور کرنے والا نہیں ہے، تو اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو پھر توحید عبادت کی اب عبادت بھی اسی کی جائے. جب ان تینوں بات پر تینوں انداز سے جب قوم کو اور بات لوگوں کو سمجھا دی جائے اور اس کے بعد سمجھ میں نہ آئے تو پھر جو باطل معبود ہے اس کی حقیقت کو کھولا جاتا ہے. اور باطل معبود، یہ دوسری سٹیپ ہوتی ہے. تو باطل معبود کی اب وہ حقیقت کو کھولتے ہیں اور کہتے ہیں جب قوم وہاں پہ سے چلی جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں پہنچے اور بت خانے میں پہنچ کر کے کہتے ہیں کیا تم کھاتے نہیں؟ یعنی ان کے سامنے جو چیزیں رکھی ہوئی تھی، جو تبرکات رکھے ہوئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تم کھاتے کیوں نہیں؟ جیسے ہم میں سے کوئی جائے اور یہ کہے کہ تم چادر پہنتے کیوں نہیں، چادر اوڑھتے کیوں نہیں، کیا جواب دیں گے؟ جو تبرک تمہارے پاس رکھا ہوا ہے یہ تمہارے لیے رکھا گیا نا، تو تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر آیت نمبر 92 میں تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں، بات کیوں نہیں کرتے مجھ سے، بولتے کیوں نہیں؟ پھر وہ انہیں دائنے ہاتھ سے مارتا ہوا متوجہ ہوا. 93 آیت نمبر 93 پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دائنے ہاتھ سے مارتے ہوئے متوجہ ہوئے، یعنی اب انہیں توڑنا اور پھوڑنا شروع کر دیا. یہ ایسا انداز ہے کہ ہمارے گھر میں اگر اللہ رب العزت کا حق کوئی کسی اور کو دے رہا ہے، جیسے دھاگا پہن لیا، اب وہ دھاگے سے یہ سمجھ رہا ہے کہ اسی سے بگڑی بنے گی، اسی سے مصیبتیں دور ہوگی. اس نے منگل سوتر پہن لیا، منگل کرنے والا گتھا ہوا دھاگا، کہ یہ جب تک رہے گا میرا سہاگ باقی رہے گا. اس نے کوئی تعویذ لٹکا لیا، اس نے کوئی پتھر پہن لیا، اور اب ہم اس کو نکال کر کے توڑ دیں، دھاگے کو کاٹ دیں، اور جب دھاگا نیچے گرے تو ہم اس سے کہیں کہ دیکھو یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ اس نے نگ پہنا ہوا ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے کہ یہ حقیق ہے یا پخراج ہے یا فلاں ہے، اور اب ہم اس کو توڑ دیں اور کہیں دیکھو یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تمہاری حفاظت کیا کرنے والا ہے؟ یہ نام ہی منگل سوتر، یہ نام ہی شرک ہے. منگل کرنے والا کون ہے؟ خالق کائنات ہے. تو یہ دوسری سٹیپ ہوتی ہے کہ ہم اس تعویذ کو کھول کر کے دکھائیں کہ کیا لکھا ہے اس میں. دیکھو لکھا ہوا ہے اس میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے 786284321. کیا ہے یہ قرآن ہے؟ کیا اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ رکوع میں بھی تم 284 بول دو، سجدے میں 536 بول دو، 786 کر کے شروع کر دو؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ قرآن ہے؟ یہ کیا قرآن لکھا ہوا ہے؟ اس قدر بدعت، اس قدر کفر کہ اللہ نے کچھ اور قرآن نازل کیا، تم اور کچھ لکھ کر کے یہ کہہ رہے ہو یہ قرآن لکھا ہوا ہے. تو جب اس کو کھول کر کے دکھاتے ہیں، اچھا یہ ڈرا دیتے ہیں کہ کھولے گا تو پاگل ہو جائے گا، کاٹ دے گا تو ایسا ہو جائے گا. ہم کر کے دکھائیں، بلی جا رہی ہے، رک گئے، ہم اس بلی کے کاٹنے کے بعد اس کے اوپر سے چلے جائیں، دیکھو ہمیں کچھ نہیں ہوا. کیا کر سکتا ہے یہ ایک جانور کے اندر کیا ایکسیڈنٹ کرنے کی یا ختم کر دینے کی طاقت ہو سکتی ہے؟ یہ طاقت تو اللہ رب العزت کی ہے. وہ زندگی اور موت اور وہ بیماری کو ٹھیک کرنے والا، وہ عزت اور ذلت اور وہ رزق کا دینے والا ہے. تو یہ دوسری سٹیپ تھی کہ جب ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں، ہمارے گھر کے لوگ ہیں اور وہ ایسے اندھ وشواس کے شکار ہیں، تو ان کے اندھ وشواس کو کھولنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ ہی کریں گے. کن کے ساتھ؟ جو ہمارے گھر کے لوگ ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ماتحت یہ لوگ تھے. تو پھر انہوں نے اس طریقے سے کیا. پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کے طرف آئے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ دوڑتے ہوئے آئے. اس لیے آئے کہ جب یہ لوٹ کر کے اپنے میلے سے لوٹ کر کے آئے تو ان کی عادت تھی یہ اپنی عبادت خانے میں پہلے آتے تھے اور اپنے ہاں وہاں پر حاضری دیتے تھے اور پھر اپنے گھروں میں جاتے تھے. مشرک کا آپ انداز ہمیشہ ایک جیسا پائیں گے، ہزاروں سال پرانی بات ہے. لیکن آج بھی مشرک کا انداز ویسے ہی ملے گا کہ جب یہ سفر سے لوٹ کر کے آتا ہے تو پہلے وہاں حاضری دے گا، پھر ادھر آئے گا. یہاں تک کہ یہ بدتمیز خانہ کعبہ کا، اللہ رب العزت کے گھر، سب سے بڑے گھر جہاں پہ انبیاء پہنچے، حج کر کے عمرہ کر کے آتے ہیں اور لوٹنے کے بعد پہلے وہاں حاضری دیتے اور وہاں سے حاضری دے کر کے پھر ادھر. تو جب یہ حاضری دینے کے لیے گئے تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں اور ایک بڑے بت کے اوپر ایک کلاڑی یا جو بھی چیز مارنے کی تھی وہ لگی ہوئی ہے. یہ آپس میں کہتے ہیں یہ اتنی بڑی جرات کون کر سکتا ہے، کس نے ایسا کیا؟ تو خود ہی کہتے ہیں کہ یہ تو ابراہیم کے سوا اور کچھ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. وہی کہتا تھا کہ ان کی عبادت نہیں کرنا ہے، وہی کہتا تھا، وہی ہم کو اس سے روکتا تھا اور ان کی برائیاں کرتا تھا. اصل میں وہ برائی نہیں تھی، ان کی حقیقت تھی کہ یہ مخلوق ہے، خالق نہیں.
خالی کہا کہ ان کو نہیں دیا جا سکتا، تو یہ ہو نہ ہو وہی ہے۔ اور پھر ایک اور کہتے ہیں کہ اچھا انہوں نے تو کہا، اسی نے کہا تھا، ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ جاؤ تم، میں دیکھ لیتا ہوں ان کو، تو پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ میں دیکھ لیتا ہوں ان کو، جاؤ تم، تمہارے معبودوں سے میں نپٹ لیتا ہوں۔ تو یہ وہی ہے۔ تو اب یہ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں پکڑ کر کے لے آئے۔ اس نے کہا، آیت نمبر 95، اس نے کہا کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو۔ دوسری جگہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ذہن کو کھولنے کے لیے کہا کہ یہ جتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ بڑے والے نے مار ڈالا ہوگا ان کو۔ پہلے تو یہ کہا کہ انہی سے پوچھ لو کس نے مارا، تو کہا کہ یہ کو جواب دیتے کہ بولتے، تو میں یہی تو کہتا ہوں کہ یہ جواب بھی نہیں دے سکتے، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ یہ خود نہیں بتا سکتے کہ ان کے ساتھ یہ عمل کس نے کیا ہے، کس نے توڑا ہے، کس نے پھوڑا ہے، تو یہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بتانے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنی حفاظت کی طاقت نہیں رکھتے، اور تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ تو چلو دیکھو، ایسا ہے کہ بڑے والے نے مارا ہوگا کہ یہ سب ختم ہو جائیں گے تو میری ہوگی صرف عبادت۔ تو کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا جو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ استعمال کیا۔ اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ اب تو تم سمجھ لو کم سے کم کہ تم نے خود بنایا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اندھ وشواس ہے یہ، اور اس کی عبادت کرتے ہو جس کو تم نے بنایا ہے، جبکہ عبادت تو اس کی کرنی چاہیے جس نے تم کو بنایا ہے، جس نے تم کو بنایا ہے، جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، جو تمہاری ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ عبادت کے حقدار تو وہ ہے، نہ کہ وہ جسے تم نے بنایا ہے، جیسا چاہا تم نے بنایا اس کو۔ آیت نمبر 96، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے۔ اب اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ آیت نمبر 97، وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ، پھر اسے دہتی آگ میں ڈال دو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے معبودوں کو بچانا ہے تو ابراہیم کو ختم کرنا ہوگا۔ اتنے کمزور معبود کہ انہیں بچانا ان کو پڑے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر اپنے معبودوں کو بچانا ہے تو ابراہیم کو ختم کر دو، ورنہ ابراہیم انہیں ختم کر دے۔ اس کی حقیقت اگر کھلتے چلے جائے گی تو کوئی پھر یہاں پہ آنے والا نہیں، کوئی ان کے سامنے سجدہ کرنے والا، ان کے سامنے دعا کرنے والا، ان سے مانگنے والا، ان کو طواف کرنے والا، ان کو کپڑے دینے والا یا چادر دینے، کوئی نہیں رہے گا۔ اگر بچانا ہے اس کو تو اس کرانتیکاری شخص کو جو دلوں کی ویرانی کو دور کرنے والا ہے، جو دلوں کے اندھیروں کو دور کرنے والا، اسے جلا دو۔ اپنے اندھکار کو اگر بچانا ہے تو اس نور کو جلا دو۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ ایندھن اکٹھا ہونا شروع ہوا، اور اس قدر ایندھن، اور لوگ بھی دیکھیں آپ کیسے بدعقیدہ لوگ تھے، کیسے مشرک لوگ تھے کہ ان کے گھر میں کوئی چیز کی منت ماننی ہوتی تھی عورتوں کو کہ میرا بچہ بیمار ہے، اگر ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنا من لکڑی دوں گی، اگر ایسا ہو گیا تو یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کی نظر میں اتنے غلط تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ توحید پرست مشرک کی نظر میں بہت برا ہوتا ہے، اس قدر برا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اتنے برے نہیں ہوتے، دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی اتنا برا نہیں سمجھتے وہ جتنا توحید پرست کو سمجھتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری جو آستھا ہے، ہمارے باپ دادا کی جو بنی ہوئے رسم ہے، ان کو یہ ختم کر دیں گے۔ تو بہرحال آگ جلائی گئی، اور آگ جلا کر کے جب آگ جلی تو اس قدر آگ جلی کی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اوپر سے ایسے شعلے نکل رہے تھے کہ اوپر سے کوئی پرندہ، کتنے ہی اوپر سے کوئی پرندہ نکل کر کے اگر جائے تو وہ جھلس کر کے گر جائے، جل کر کے گر جائے۔ اب بات یہ ہوئی کہ اس تیز آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے گا کون؟ تو ایک منزلک، ایک ایسی مشین تیار کی گئی، ایسی منزلک تیار کی گئی گلیل کے جیسا، کہ اس سے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر داخل کیا۔ اب آگ کیا، دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرماتا ہے آیت نمبر 98 میں، پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں ہی نیچا دکھایا۔ انہوں نے ایک چال چلی، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں نیچا دکھایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے آرڈر کر دیا آگ کو کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، نہ بہت زیادہ ٹھنڈی اور نہ بہت زیادہ گرم کہ اس سے نقصان ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ ٹھنڈی ہوئی، اور جب آگ باہر سے ایسی لگ رہی ہے کہ خوب جل رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اور ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں۔ اب جب آگ جل کر کے ختم ہوئی، کتنے دن لگے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس کے اندر سے نکل رہے ہیں۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم ایمان لانے کو تیار نہیں ہے۔ آخرکار یہ چیز دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے نکلنے کا آپ کو حکم ہوا، اور آپ نے وہاں سے ہجرت کے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام نے وہاں سے جب ہجرت کی تو ہجرت کے دوران میں 99 نمبر آیت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کے طرف جانے والا ہوں،
یقیناً وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اب میں اللہ کے راستے میں نکل جا رہا ہوں، اللہ کی طرف میں جا رہا ہوں، اور وہی میری رہنمائی فرمائے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کن لوگوں تک بات کو پہنچانا ہے، کہاں دعوت دینا ہے، کیسے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اب وہاں سے نکل کر کے یہ دوسرے علاقے میں، پھر تیسرے علاقے میں، پھر چوتھے علاقے میں، ایسی ان کی دعوتی سرگرمیاں چلتے رہیں، اور ایک لمبی طویل واقعہ ہے، لیکن ہم اپنے درس سے یا اپنی کلاس میں جو آیتیں ہیں اسی کے تعلق سے میں تفسیر لینا مناسب سمجھ رہا ہوں۔ تو ایک لمبا عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ آپ کی عمر 96 ایئر ہو گئی، 86 سال ہو گئی، اور اسی بیچ میں آپ کا پہلے تو سارہ علیہ السلام سے نکاح ہوا، اور پھر آپ کا نکاح ہاجرہ علیہ السلام سے بھی ہوا، اور ہاجرہ علیہ السلام سے جب آپ کا نکاح ہوا اور آپ کی عمر مبارک 86 ایئر ہو گئی، یعنی اتنے سال تک آپ دعوت توحید دیتے ہوئے دنیا کے اندر گھومتے رہے۔ پھر آپ نے ایک دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ تو چنانچہ ہم نے اسے بہت حلم والا لڑکے کی بشارت سنا دی، فبشرناہم، تو ہم نے اسے بشارت دی، بے غلام، ایک غلام کی، یعنی لڑکے کی، حلیم، جو حلیم ہوگا، جو حلم والا ہوگا۔ تو دیکھیں، آپ جب اللہ رب العزت سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت بہتر عطا کرتا ہے، جو بندہ دعا کرتا ہے اس سے بہتر دیتا ہے۔ تو آیت نمبر 101 کے اندر ہم نے دیکھا، اور آیت نمبر 100 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی، اور آیت نمبر 101 کے اندر اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا، اور جو مانگا تھا اس سے بہتر تھا۔ چنانچہ ہم نے اسے بہت حلم والے لڑکے کی بشارت سنائی۔ اب ان کا حلم کیسا تھا، یہ کیسے حلیم تھے، یہ کیسے بردبار تھے، یہ کیسے نیکوکار تھے، یہ کیسے صالح تھے، اس کے تعلق سے آگے آ رہا ہے۔ پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑنے کے، بھاگنے کی عمر کو پہنچا، تو ہم نے کہا، ایک واقعہ تو یہ آگے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس کے پہلے یہ ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا پھر ایگزام لیا، پھر آزمایا، اور ایک بڑی تاریخ یا بڑی واقعے کو اللہ رب العزت نے پیدا کرنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ایسی جگہ میں لے جا کر کے چھوڑو جو غیر ذی زرع ہو، جہاں پہ نہ انسان رہتا ہو، نہ جانور، نہ پانی، نہ پتا، نہ پیڑ، نہ پودا، یعنی غیر ذی زرع، کوئی زندہ چیز نہ رہتی ہو، ایسی جگہ میں لے جا کر کے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے دیش سے نکل کر کے ایسی جگہ کی تلاش میں حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ایک سواری کو لے کر کے اور چھوٹے سے اسماعیل کو لے کر کے نکلے، اور نکلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہر جگہ کہیں پانی ہے تو کہیں جانور ہیں، تو کہیں پتے ہیں، کہیں سبزے ہیں، اور کہیں انسان ہے، کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی۔ چلتے آخرکار کھوج ہو گئی مکہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچ گئے، اور جب وہ دو وادیوں کے بیچ میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر کے اب جب وہ غیر ذی زرع وادی دیکھے کہ یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے رب نے کہا ہے، کیونکہ 40 میل دور تک یہاں پہ کسی انسان کا، کسی پانی کا، کسی جانور کا، کسی پودے کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہاں، یہی وہ جگہ ہوگی جہاں اللہ رب العزت نے مجھے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کا کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے چھوڑ کر کے نکلنے لگے تو حاجرہ علیہ السلام دوڑ کر کے آئیں اور کہا کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اے ابراہیم سے سزا دیجئے، مجھے سزا دیجئے، اس بچے کا کیا قصور ہے، کیوں اسے سزا دیتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہ کہا، اپنے چہرے کو جھکایا اور سواری پہ بیٹھے اور نکلنے لگے۔ حاجرہ علیہ السلام دوڑ کر کے آئیں، سواری کا رکاب تھاما اور کہا کہ اے ابراہیم، کیا بات ہے، اپنی مرضی سے جا رہے ہو اور رب کی مرضی سے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب کی مرضی سے۔ تو حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ اب پریشان ہونے کی، چہرہ جھکانے کی ضرورت نہیں، جس رب نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دیا ہے وہ اس ریگستان میں بھی اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ حاجرہ کا بھی ایگزام ہو گیا، حاجرہ علیہ السلام بھی اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں کہ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، ان کا یہ حکم ہے تو مجھے یہاں پر ہے۔ ایسی ہی خاتون ایسی اولادوں کو جنم دیتی ہیں، اور ایسی ہی اولاد ایسی ہی خاتون کی بطن سے جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے کہ جن کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی جس بھی شخصیت کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو اس کے پیچھے اس کی ماں نظر آئے گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں،
تو ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے کہا کہ اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا رب اس کی حفاظت کرے گا۔ اب جیسے تیسے کر کے ابراہیم علیہ السلام، اور ایک بڑا واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے وہ جھرنے کو، وہ پانی کو نکالا جو زمزم ہے، جو ہر چیز کے مد مقابل ہے، یعنی پانی وہ ایسا پانی ہے کہ اس کو اگر بیماری کے لیے پیا جائے تو بیماری ٹھیک کرتا ہے، کھانے کے لیے پیا جائے، علم کے لیے پیا، جس چیز کے لیے پیا جائے اس کو، تو ایسی چیز اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ لوگ جب پرندے اس کے ارد گرد گھومنے لگے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہاں پہ کوئی اب آباد ہو گیا ہے، یہاں پانی ہے، لوگ آ گئے، ایک ٹیم وہاں پر آئی اور پھر وہ آباد ہوئی۔ اس طریقے سے وہاں پہ آبادی ہونا شروع ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام تو واپس آ گئے تھے، اب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے۔ جوان کا مطلب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے 30-35 سال کا لڑکا جو ہے وہ جوان کہلاتا ہے، 25 سال کا لڑکا جوان کہلاتا ہے، لیکن اسلام میں جو بالغ ہو گیا وہ جوان ہے۔ تو یہ بالغ ہو گئے، اور بالغ کتنے سال کی عمر میں ہوتے ہیں؟ تقریباً 15-16 سال کی عمر میں۔ تو اس عمر کے اندر جب وہ پہنچے، یعنی جوان ہو گئے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 160۔ جب اسماعیل جوان ہو گئے اور اپنے باپ کے طرف دوڑنے لگے، یعنی باپ کے سہارا بن گئے، ان کے ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئے، ان کے جیسے عمل کرنے کے لائق ہو گئے۔ یہ تفسیر ابن کثیر نے تفسیر الطبری سے اور تفسیر ابن ابو حاتم کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ تو یہ بالکل چھوٹے نہیں تھے، یہ بالغ ہو چکے تھے، اور بالغ کی عمر کو جب یہ پہنچ گئے اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ رب العزت نے پھر سے ایک حکم دیا۔ حکم اب ایسا نہیں لگ رہا کہ جس اسماعیل کو غیر ذی زرع وادی، ریگستان، اور وہاں کی دھوپ اور وہاں کی گرمی اور وہاں کا سوکھا پن مار نہ سکا، اے ابراہیم جا کر کے اسے اپنے ہاتھ سے مار۔ اسی قسم کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ آپ آیت دیکھیں، آیت نمبر 102۔ پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ پہنچے ہیں کیونکہ آپ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچتے ہیں اور بیٹے کو پہچانتے ہیں، اور کیوں نہ پہچانے، یہ جو خود نبی کا بیٹا ہے، خود نبی ہے، اور رحمت للعالمین کا باپ۔ اللہ اکبر! چشم فلک نے ایسی رونق اور ایسا نور کہاں دیکھا ہوگا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے پہچان گئے کہ ہاں یہی اسماعیل ہے، اور ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ میں فلاں ہوں۔ پھر اس کے بعد باتوں کے بعد ایک دوسرے سے باپ بیٹے پہلی بار ملے ہیں، کیسی محبت ہوگی، اور بچہ اس عمر کو پہنچ جائے، جبکہ ایک تو بڑھاپے کی حالت میں ملا ہے، اور اب اس عمر کو پہنچ گیا کہ وہ برابری کی عمر میں آ گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، کیسی محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے تعارف ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ بیٹا میرا دوسری بار آنے کا مقصد یہ ہے، پہلی بار میں تجھے چھوڑنے آیا تھا اس ریگستان میں، اور دوسری بار میں تجھے قتل کرنے آیا۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو واقعی اللہ رب العزت کو اور نبی کو جانتا ہوگا، ورنہ اگر دوسرا کوئی ہو تو پھر وہ کتنے الزامات نہیں لگائے گا۔ اور اس کے پیچھے تربیت کس کی ہے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ ہمارے بھی بچے ہیں، ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو اگر ہم اللہ کا کوئی حکم بتا دیں تو وہ ہمارے اوپر چارجز کرنا شروع کر دیں کہ تم تو ہمارے دشمن ہو گئے، تم تو ہماری زندگی برباد کرنا چاہتے ہو، تم تو ایسا کرنا چاہتے ہو۔ آپ دیکھ لیں آج بھی اللہ کا کوئی حکم ہم بتانا بچوں کو شروع کر دیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں سالوں کے بعد لوٹنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جو اللہ رب العزت نے نقل کیا آیت نمبر 102 کے اندر، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے یقیناً ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیرا کیا رائے ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کا بھی اللہ کی طرف سے امتحان چل رہا ہے، میں تو تجھے دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب دیکھ تو تیرا کیا رائے ہے۔ اس بیٹے نے کہا، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے۔ یہاں پہ یہ کیوں نہیں کہا کہ ابا جان آپ خواب دکھائے اس خواب کو پورا کریے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کریے، یعنی انبیاء کے خواب نہیں ہوتے، وہ اللہ رب العزت کا حکم ہوتے۔ اتنی شجاعت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اندر کہ یہ میرے باپ تو ہیں لیکن پہلے یہ اللہ رب العزت کے نبی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے آرڈر سے ہمیں یہاں ریگستان میں چھوڑ کر کے گئے تھے، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے گئے تھے، اور اب یہ آئے ہیں تو اللہ رب العزت کے حکم سے آئے ہیں۔ اس نے خواب دکھایا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ ابا جان آپ تو اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کیجیے، اور پھر کہتے ہیں انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں اور نہ کسی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ عقیدہ دیکھیں کتنا کلیئر کہ اللہ چاہے گا تو میں صبر کر سکتا ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اندر عمل کرنے کی قوت نہیں ہے،
میرے اندر کوئی نیکی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور ہمارے اندر کبھی ایسی بات خیال آتی ہے کہ یہ نیک کام کیا ہوں اللہ کی توفیق سے کیا ہوں، اللہ اگر چھین لے گا تو ختم ہو جائے گا، نادم بنے رہے کہ احسان ہے اللہ تیرا کہ تو یہ خدمت میرے سے لے رہا ہے، ورنہ میری کوئی حیثیت، میری کوئی وقت نہیں۔ تو آپ کے جملے بھی کتنے تاریخی جملے، انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو مجھے صابر پائیں گے آپ، میں صبر کروں گا، یعنی آپ مجھے ذبح کریں اور میں شہادت کے لیے تیار ہوں۔ پھر جب دونوں مطمئن ہو گئے یا دونوں تیار ہو گئے، مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے باپ نے اس کی پیشانی ایک جانب لٹا دی۔ اب جب یہ تیار ہو گئے اور یہ جانے لگے قربان گاہ میں، ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ ہم بھی بکرا ذبح کرتے ہیں، اس وقت ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال آنا چاہیے، ہم چھری لے کر کے چلتے ہیں، پیچھے جانور ہوتا ہے، لیکن وہاں ابراہیم علیہ السلام چل رہے ہیں اور پیچھے کوئی دمبا، کوئی بکرا نہیں، اکلوتا بیٹا اسماعیل ہے، اور ایسی شجاعت والا، ایسا فرمانبردار، ایسا مومن، ایسا نیکوکار بچہ، اور اسے قربان کرنے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اس وقت ذرا ہم یہ بھی غور کریں کہ ہم کون سی قربانی پیش کرتے ہیں؟ جو اللہ کی نافرمانی والی قربانیاں ہیں، کیا وہ بھی ہم کبھی پیش کرتے ہیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں ہوگا، آج کے بعد غیبت، آج کے بعد حرام کام، آج کے بعد چوری، آج کے بعد جو بھی برا کام ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ نافرمانی کو ہم قربان کریں گے آج؟ اگر یہ قربانی کا جذبہ نہیں تو پھر یہ کون سی قربانی؟ ہم جانور کی قربانی دے کر کے، گوشت کھانے کے لیے ہم جانور کی قربانی دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا خون اور گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، مجھ تک تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا ڈر پہنچتا ہے کہ تم نے کس چیز کی قربانی دی۔ دیکھو یہ ہے اللہ کا خلیل، اللہ نے حکم دیا، یہ اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر کے جا رہا ہے۔ راستے میں جمرہ عقبہ میں شیطان ملتا ہے اور اسے یہ 7 کنکریاں مارتے ہیں، شیطان بھاگتا ہے، پھر جمرہ وسطیٰ میں پھر شیطان ملتا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام اسے 7 کنکریاں مارتے ہیں، یہاں تک کہ یہ قربان گاہ میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں پہ قربانی پیش کرنی ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنا، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں ہیں، کیا منظر ہوگا وہ؟ اور اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان میں نے سفید کرتا پہنا ہوا ہوں، ابا جان کفن نہیں ہے ہمارے پاس، ایسا کرتے ہیں یہ کرتے کو اتار دیتا ہوں، جب میں ذبح ہو جاؤں، قربان ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو آپ اسی کرتے میں میرا کفن بنا دیجیے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے اس سفید کرتے کو اتار لیتے ہیں، اور پھر یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ وہ پیشانی کے بل لیٹ گئے۔ کیوں پیشانی کے بل؟ جبکہ قربان جس کو کرنا ہوتا ہے، جس بھی جانور کو قربان کرتے ہیں تو اس کو سر کے بل لٹاتے ہیں تاکہ وہ شہرک سامنے آ جائے جس کے اوپر چھری چلے اور فوراً روح پرواز ہو جائے، لیکن یہ الٹا لٹا رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ آپ مجھے دیکھیں اور کہیں محبت جوش نہ مار دے، بیٹے کی محبت جوش میں نہ آ جائے، آپ کی چھری میں لغزش نہ آ جائے، آسمان والا کہیں ناراض نہ ہو جائے، آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے اور پیچھے سے چھری چلائیے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے، اس روایت کی علت مجھے نہیں پتا کہ پٹی باندھنے والی، لیکن اس کی علت مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال کفن کے لیے اپنے کرتے کو اتار لیے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 161، یہ سارا واقعہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو لٹانے کے بعد، مطلب پیشانی کے بل لٹانے کے بعد، اور چھری چلا دی۔ چھری چلانا تھا کہ اللہ رب العزت، اصل میں اللہ ہم سے اگزام لیتا ہے، ہم سے کیا قربانی لے گا؟ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور باقی کام تو اللہ نہیں کرنا ہے، توفیق بھی اسی نے دینا ہے، مدد بھی اسی نے کرنی ہے۔ وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے آزادی دی ہے عمل کی، اس آزادی کا ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی اطاعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا راضی ہو جاتے ہیں؟ اور راضی ہو گئے بس توفیق ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العزت کا یہی اگزام ہے، آیت نمبر 103۔ اور جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور اس بات سے اس کے بیٹے کے پیشانی کو ایک جانب لٹا دیا، اور ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم، بس یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسی چھری چلائی، ابراہیم علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا ذبح ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ندا لگائی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب یقیناً سچ کر دیا، یعنی جو تجھے حکم دیا گیا تھا یقیناً تجھے سچ کر دیا، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کیا بدلہ دیا اللہ رب العزت نے؟ کہ وہاں پہ ان کی جگہ میں میڈھا آ گیا جو جنت سے پہنچایا گیا تھا، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ 40 سال تک وہ جنت کے اندر کھا کر کے اس نے اپنے جسم کو بنایا تھا، اور ایسے میڈے کو اللہ رب العزت نے وہاں پہنچایا جو چتکبرا تھا، بڑی سینگ والا اور بڑی آنکھوں والا تھا، خوبصورت تھا، یعنی
اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم قربانی کے لیے اسی طریقے کا مینڈا ڈھونڈا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چتکا برا مینڈا ہی 2 قربان کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ایک مینڈے کو وہاں پہ پہنچایا اور اس کو ذبح کر دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اصل میں اہل کتاب نے یہ اختلاف کیا کہ یہ جو قربان ہوئے تھے یہ اسماعیل نہیں تھے، اسحاق تھے۔ تو اس کی دلیل کے لیے بھی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب یہ قربان ہوئے اسماعیل علیہ السلام کو جب قربان کرنے لگے اور میڈا جب قربان ہوا تو اس کی سینگ کو ترکے کے طور پر آگے کی نسل کو دیتے جاتے رہتے تھے، اور آخرکار یہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی گئی تھی اس کی سینگ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا، ابو داؤد حدیث نمبر 2030، جب میں بیت اللہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بیت اللہ میں داخل ہوا تو میں نے مینڈے کی دونوں سینگوں کو دیکھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر کپڑا ڈال دو، اس کے اوپر کپڑا ڈال دو۔ بے شک بیت اللہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو نمازیوں کو مشغول کرے، جو نمازیوں کے دھیان کو بھٹکائے۔ ایسی کوئی چیز بیت اللہ کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ابو داؤد 2030۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہ وہی مینڈا تھا جو اللہ کی طرف سے لا کر کے قربان کیا گیا تھا۔ اور ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب یقیناً سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ تو کھلی آزمائش ہے، یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور ہم نے اسے یعنی اسماعیل کے بدلے میں ایک عظیم قد جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، یہ وہ میڈا تھا، اور ہم نے اسے پیچھے آنے والوں کے لیے باقی رکھا۔ اور اب اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 108 کے اندر کہ اور ہم نے اسے کو پیچھے آنے والوں کے لیے باقی رکھا۔ اس رسم کو یا اس واقعے کو اللہ رب العزت نے باقی رکھنا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ کر دی کہ اب قیامت تک آنے والا شخص ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کرے گا کہ کوئی ایک جانور کو وہ ذبح کرے گا، اور اس جانور کے ذبح کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ میرے پاس اس کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو جہاں پر ہم جانور ذبح کریں تو وہیں پہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی جو چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہیں اس کو بھی ہم ذبح کریں تو ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ابراہیم پر پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، یعنی اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ کذالک نجزی المحسنین، اور ہم یقیناً محسنین کو اسی طرح اجر دیا کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی آیت آئی کہ ہم محسنین کو اس کا اجر دیا کرتے ہیں، اور وہ احسان کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کریں کہ گویا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب ہمارے اندر یہ عقیدہ آ جائے گا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب اس لیول پہ ہم پہنچ جائیں گے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہی اخلاص بھی پیدا کرے گا کہ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے میرے رب کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، کیونکہ اجر کا دینے والا اور اس کے ثواب کا دینے والا صرف اور صرف وہی ہے۔ آیت نمبر 110، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ نوح علیہ السلام کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ کہا، اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ اب اس کے بعد دوسرے بیٹے کی بھی اللہ رب العزت نے اسحاق کی بھی بشارت سنائی جو سارہ علیہ السلام سے ہوئے، اور پھر ان کے بعد یعقوب علیہ السلام ہوئے، جیسے اللہ فرماتا ہے اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی۔ اور یہ کیسی برکتیں تھیں کہ اب انبیاؤں کا سلسلہ اور کتابوں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ادھر سے شروع کیا، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا اور کوئی اپنے آپ پر کھلا ظلم کرنے والا ہوگا، یعنی ان کی اولادوں میں سبھی نیک ہوں گے ایسا نہیں ہے، اچھے لوگ بھی ہوں گے، نیکوکار بھی ہوں گے، اور دوسرے لوگ بھی ہوں گے۔ آیت نمبر 113 یہاں پہ اپنا ایک 7واں رکوع اختتام کو پہنچا۔ آج کی کلاس کا خلاصہ، مقصد زندگی، اللہ تعالیٰ کے خاطر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، جو اللہ رب العزت کا حکم ہو، اب وہ چیز ہماری عزیز ہو، ہماری کمزوری ہو، ہماری محبوب ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کا حکم ہے ہمیں اسے قربان کرنا ہے، کیونکہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ کیا ہمارے لیے ٹھیک ہے، کیا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے زبردستی میں کسی چیز کو محبوب بنا کے رکھا ہے، زبردستی میں کسی چیز کو ہم نے اپنی کمزوری بنا کے رکھا ہے، جبکہ وہ حرام ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کو منع کیا ہوا۔
تو ہم اپنے رب کی قربانی دینے کے لیے راضی ہو جائیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے آج کی کلاس میں جو ہم نے سیکھا۔ دوسرا، اللہ ہمارا رب ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ پکار کی اچھی جواب دینے والا، یعنی بندہ اللہ رب العزت سے جب دعا کرتا ہے تو اللہ اسے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اور جب بھی بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی بندہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اکبر، وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک، جس کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو صرف اپنے آرڈر سے پیدا کر دیتا ہے، یہ بندہ کیا مانگے گا اس سے؟ تو اللہ رب العزت شرماتا ہے۔ اور کوئی ہاتھ ایسا نہیں جس کو اللہ رب العزت کچھ دینا۔ تو اللہ رب العزت جب بھی کوئی مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ دعا قبول کرنے کی 3 کنڈیشن ہے، یا تو وہ جو مانگ رہا ہے اللہ رب العزت وہی دے دیتا ہے، یا اس سے بہتر دیتا ہے۔ اگر اللہ، کیونکہ اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ یہ جو بندہ مانگ رہا ہے یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اسے نہیں پتا، تو اللہ رب العزت اس سے بہتر دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو روک کے رکھتا ہے اور حشر کے میدان میں اس دعا کا بدلہ دے گا۔ تو جب ہم کو حشر کے میدان میں اس دعا کا بدلہ ملے گا تو انسان یہ سوچے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی اور یہاں سب حشر کے میدان میں قبول ہوتی۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ رب العزت سے مانگنے میں اللہ رب العزت بہتر عطا فرمانے والا ہے، آیت نمبر 75 کی روشنی میں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، آیت نمبر 80، 105 اور 110۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، دنیا میں بھی بدلہ اور آخرت میں بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیسا نوازا، کیا بدلہ دیا اللہ رب العزت نے، ایسا تعمیری کام کروایا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہ قیامت تک خانہ کعبہ کے اندر لوگ جائیں گے، نماز پڑھیں گے۔ اور بنایا کس نے اس خانہ کعبہ کو؟ خانہ کعبہ عرب کی کھوج کیا کس نے؟ یہی ابراہیم علیہ السلام ہے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے کہ ہاں یہی وہ غیر عزیز زرع وادی ہے۔ اور آج مکہ کا کیا مقام ہے؟ تو ایسا تعمیری کام لے لیا اور ایسی اولادیں آپ کے وطن سے پیدا کیا کہ اسی میں سارے انبیاء کا سلسلہ، اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین امام الانبیاء کو اللہ نے نازل کر دیا، اسماعیل علیہ السلام سے، اور اسحاق علیہ السلام سے یعقوب، اور پھر یوسف، اور پھر کئی انبیاءوں کا سلسلہ اور کتابوں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے شروع کر دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ درود ابراہیم ہم پڑھتے ہیں نماز میں، ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ایسی دعا کرو کہ اللہ سلامتی پہنچا ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرما جیسا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور آپ کے اہل بیت کے اوپر سلامتی اور رحمتوں کا برکت کا سلسلہ تو نے شروع فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں نوازتا ہے اللہ رب العزت۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کو غرق کر دیتا ہے، برائی کرنے والوں کو تباہ اور برباد کرتا ہے۔ برائی کیا تھی؟ ان کی برائی یہ تھی کہ انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی تھی، ان کی توحید، ان کی بتائی ہوئی توحید کو قبول نہیں کیا تھا، اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور جب بندہ اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کو قبول نہیں کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے غرق کر دیتا ہے، تاوبالا کر دیتا ہے، آیت نمبر 82 کی روح سے۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی کرتا ہے، رہنمائی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، وہی ہمیں توفیق دیتا ہے اور وہی ہمیں نیکی پہ چلاتا ہے، آیت نمبر 99 کی روح سے۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ ہی صالحین کے خلاف چالے چلنے والوں کو نیچا دکھاتا ہے۔ صالحین یعنی مخلص بندوں کے خلاف کوئی اگر چال چلتا ہے، ان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے سکون اور اطمینان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ ایسے شخص کو نیچا دکھاتا ہے، آیت نمبر 98 کی روح سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر یقین کرنا سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رہنمائی پر یقین کرنا، آیت نمبر 99 کی تفسیر کی روح سے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے خاطر ہر قربانی دینا سکھایا، آیت نمبر 102 کی روح سے۔ کامیاب لوگوں کے رویے، نمبر 1، کامیاب لوگوں کے رویے نمبر 1، مخلص ہونا، نیکی کرنے والا ہونا، آیت نمبر 80 کی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر یقین رکھنا، جو اللہ نے کہہ دیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، یقین رکھنا، آیت نمبر 99۔ صبر کرنا، جیسے اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، تو اللہ رب العزت نے جو قربانی پیش کرنے کا کہا ہے اس پہ صبر کر کے وہ قربانی پیش کر دے، اللہ رب العزت اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔
اور اگر صرف آزمائش ہے تو اللہ رب العزت آزمانے کے بعد چھوڑ دے گا، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ صبر آیت نمبر 102 کی روح سے۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کے خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہ ہر قربانی، نیک لوگوں کی یہ صفت ہے کہ اللہ کے لیے جو بھی قربانی آئے گی اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور اس کو اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کے اندر اس انداز میں فرمایا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ انکار کرنے والوں کو کتنا ہی برا لگے تم اس قرآن کے ساتھ ایک جہاد شروع کرو، اور یہی جہاد جہادن کبیرہ، بڑا جہاد ہے، یہ بڑا جد و جہد ہے۔ اس جہاد کا قرآن کے ساتھ کیسا جہاد ہوتا ہے کہ قرآن کو عمل کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر پہنچانا، یہ ہے جہاد۔ قرآن کو عمل اور ایمان کی بنیاد پہ پہنچانا، تو اس کے لیے سب سے پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا، پھر ایمان بھی آئے گا۔ علم ایمان کو لاتا ہے اور ایمان عمل کو لاتا ہے۔ تو عمل کے ساتھ جب ہم پہنچائیں گے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور اس وقت یہ کام کرنے سے میرا رب راضی ہوگا، بس اس کام کو کر لینا ہے، اور یہی قربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہنا کہ میرے دین کا فائدہ اس کام سے ہو سکتا ہے، میری آخرت کا فائدہ اس کام سے ہو سکتا ہے، میرا رب اس کام سے راضی ہو سکتا ہے۔ تو جب جو حکم آئے اس کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 102، ایمان لانا۔ آیت نمبر 111، ناکام لوگوں کے رویے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا ارادہ رکھنا، اللہ کے علاوہ۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو تھے وہ باطل معبود کا ارادہ رکھتے تھے کہ ان سے کچھ ہو جائے گا، یہ ناکام لوگوں کے رویے ہیں، یہ تباہ اور برباد ہونے والا۔ آیت نمبر 86۔ دوسرا، ظلم کرنا۔ آیت نمبر 113، ظلم کرنا۔ آؤ کچھ کر لیں۔ کیا ہم آج عزم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ارادہ کریں گے؟ اللہ رب العزت ہمارے ارادے کو پورا کر فرمائے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اپنے اندر مخلص بننا ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے۔ دعائیں کرنی ہیں، اب اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خالص بندوں جیسے کام کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ منزل ہے کہاں ہماری؟ مطلب اس کلاس کے دوران کیا ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے خاطر ہر قربانی دینے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اگر کیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ نصیحت ہمیں اثر کر رہی ہے۔ اور نصیحت کس کو اثر نہیں کرتی ہم یہ بھی جانتے ہیں، اور کس کو اثر کرتی ہے؟ جو زندہ ہے۔ اور قرآن کی نصیحت کسے اثر نہیں کرتی؟ جو مردہ ہے۔ اور زندہ اور مردہ کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو پہلا یہ کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے خاطر ہر قربانی دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ نمبر 2، کیا میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں جاننے کا ارادہ کر لیا کہ ایسی کون کون سی قربانی دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ نے انہیں کہہ دیا کہ یہ پاک دل لے کر کے آیا ہے، یا صاف دل لے کر کے آیا ہے، یہ کہہ دیا اللہ نے کہ یہ میرا خلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی پہ ہماری آج کی کلاس اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، اے خالق مالک ہمیں اس پہ مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ ہمیں ایمان دے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہمیں زندہ رکھ اے خالق مالک، ہمیں اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔